اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دیتے تو سب تھوڑا ہی تھوڑا کبھی دے دیتے ہیں کسی کے مانگنے پہ لیکن جب حضور سے نوازا جاتا ہے جب وہاں کی بارگاہ سے ملتا ہے تو پھر ایسا ملتا ہے سرکار کی بارگاہ سے ایسا ملتا ہے کہ پھر کوئی مانگنے کے لائق نہ رہتا ہر کوئی ایسا بھر دیا جاتا ہے اس کو کہ مانگنے والے کی جھولی بھر کے آقا فرماتے ہیں جھولی بھر گئی ہے اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے تو شاعر کہتے ہیں اعلیٰ سے فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا
سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں اور لامکان تک پھیلی جس کی روشنی
لامکان تک پھیلی جس کی روشنی، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، اور آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جاں میری تمنا آپ ہیں، جانے جاں میری تمنا آپ ہیں، اور بردرد آمد گدا بہر سلام، بردرد آمد گدا بہر سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات مل کے پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور سرورا دلبر عاشقاں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور سرورا دل برے دو جہاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری چشم حزین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری چشم حزین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا
گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حاضرین محترم ذہن نشین فرما لیں کہ جس کو ملا جو ملا جتنا ملا یہ سب صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ احسان ہے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہ کرم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس کو بھی کچھ ملا ہمیں جو بھی ملا ہے صدقہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. ہمیں یہ جان ملی صدقہ مصطفیٰ ہے، ہمیں ایمان ملا صدقہ مصطفیٰ ہے، ہمیں قرآن ملا یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، ہمیں رمضان ملا یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، ہمیں رحمان ملا یہ بھی کرم مصطفیٰ ہے. ارے کائنات کے اندر کسی کو کچھ بھی ملا ہے وہ سارے کا سارا صدقہ مصطفیٰ ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عطا کر اللہ معطی وانا قاسم. اللہ عطا کرنے والا دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں. ارے کسی کو کچھ ملے گا تو وہ محمد الرسول اللہ کے در اقدس سے ملے گا، اس کے لیے وسیلہ مصطفیٰ ہوگا. کسی کو کچھ ملے گا میرے آقا سے ملے گا. اللہ پاک فرماتا ہے محبوب خزانہ میرا تقسیم تیری، عطا میری تقسیم تیری ہے. میں موتی ہوں تو قاسم ہے. ارے کسی کو اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ عطا کرنے. اللہ کیا دیتا ہے؟ کبھی اندازہ فرمایا کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیتا؟ جی ہر شے، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ موتی، فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے. جو اللہ عطا کرتا ہے محمد الرسول اللہ اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو جو رب دیتا ہے مصطفیٰ وہ تقسیم کرتے ہیں. دنیا کی نعمتیں رب دیتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، آخرت کی نعمتیں رب دیتا ہے
تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے کچھ بھی ہے جنت رب کی ہے، دیتا رب ہے، کا تقسیم مصطفیٰ کی ہے۔ ارے دنیا کی نعمتیں ہوں، آخرت کی نعمتیں ہوں، میرے بھائی چھوٹی نعمتیں ہوں، بڑی نعمتیں ہوں، جو کچھ بھی ہے دینے والا رب ہے، تقسیم کرنے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ معطی وانا قاسم۔ اللہ نے یہ نبی اکرم نے نہیں فرمایا کہ اللہ کیا دینے والا ہے، جی کیا چیز دیتا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، عموم ہے کہ اللہ ہر چیز دیتا ہے، جو بھی رب دیتا ہے محمد الرسول اللہ اس کی تقسیم فرماتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت ربیہ بن کعب آئے تھے نا، نبی پاک سے بڑے اختصار سے عرض کروں پھر اپنی گفتگو پہ آتا ہوں۔ ربیہ بن کعب، نبی پاک نے در اقدس کھولا، وہ اسی انتظار میں رات گزار رہے تھے کہ مبادا نبی پاک دروازہ کھولیں، کسی غلام کی ضرورت ہو، حاجت ہو، اور اس وقت جب در اقدس کھولیں اور غلام کو بلائیں، کوئی نہ ہو میں غلام حاضر ہو جاؤں۔ آج کرم کریمانہ فرمایا، در اقدس کھول لیا، ربیہ بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ وضو کا پانی لاؤ۔ ربیہ نے وضو کرایا۔ آج مصطفیٰ نے بھی فرمایا سل، مانگ، یہ نہیں فرمایا کیا مانگ، مانگ جو مانگنا ہے مانگ، کیونکہ اللہ جو عطا کرتا ہے اس کا تقسیم کرنے والا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ ارے تو نے جو مانگنا ہے، دنیا کی نعمتیں مانگنی ہے وہ مانگ لے، آخرت کی نعمتیں مانگنی ہے وہ مانگ لے، ارے کچھ بھی مانگنا ہے مانگنا تیرا کام ہے، تقسیم کرنے والا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں تمہیں دوں گا، تو مانگ تو صحیح، سل، مانگ۔ ربیہ مانگو نا، ربیہ نے کیا مانگا؟ سل ربیہ مانگ، کیا مانگا؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے حبیب ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں، کیا؟ اللہ کے حبیب کل قیامت کے دن آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، آقا تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، آقا تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت کے اندر آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، آقا اپنی رفاقت عطا کر دو۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، حضور نے بھی فرمایا سل، یہ نہیں فرمایا کیا مانگ، کیونکہ جو رب عطا کرتا ہے اس کا میں قاسم ہوں، تو ہمیشہ ملتا اس سے ہے جو تقسیم کرنے والا ہے۔ جی کسی کو کچھ ملے گا تو قاسم سے ملے گا، اس لیے فرمایا لوگوں اگر کچھ لینا ہے تو مصطفیٰ کے در اقدس پہ آؤ، میرے حبیب کے در اقدس پہ آؤ، وہاں سے مانگو۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تو کہ جب سب کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے، جب سب کچھ ملا مصطفیٰ کا احسان و کرم ہے، تو پھر کیوں نہ مصطفیٰ کے گیت گاؤں، پھر کیوں نہ آپ کے ہر وقت اس احسان کا شکرانہ ادا کروں، کیوں نہ آپ کے فضائل و کمالات بیان کروں۔ دن رات اگر میں درود پاک پڑھتا رہوں تو میرے بھائی پھر بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے احسانات ہیں، اتنا کرم ہے کہ اگر ہر لمحہ میں حضور کے
اس ذات پر درود پاک پڑھتا رہوں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک کو کمالات عطا فرمائے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پاک نے کیا؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فبہداہ مقتدی، آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ نبی اکرم کو آپ کی مستقل شریعت ہے، اس سے مراد آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی صفات کاملہ ہیں۔ تو وہ صفات کاملہ، وہ کمالات، وہ اخلاق فاضلہ، وہ صفات کاملہ جو سارے نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائے۔ 1,24,000 پیغمبر لے کر آئے، ہر نبی کو اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ ہر ایک پیغمبر جو کمالات لے کر آیا، اللہ پاک نے سب کو جمع کر کے اجتماعی مجموعہ وہ سارے کا سارا مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب وہ سارے کمالات اپنی ذات بابرکات کے اندر اپنی ذات میں جمع فرما لو، تو جتنے کمالات سارے نبیوں کو ملے وہ سارے کے سارے کمالات میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات میں جمع ہے۔ انبیاء علیہ السلام دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا کمال عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ لاٹھی زمین پر ماری تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جی زمین پر لاٹھی ماری، پانی کے چشمہ جاری ہو گیا، پانی جاری ہو گیا، پانی نکل آیا۔ زمین سے پانی نکلا کرتا ہے، بہت بڑا کمال تھا، لیکن عادتاً یہ ہے کہ زمین سے پانی نکلا کرتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا کمال یہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر صحابہ کے پاس پانی نہیں، پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک، انگلیاں مبارک ڈبو دی، پانچوں آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ زمین سے عادتاً پانی نکلا کرتا ہے، انگلیوں سے پانی جاری کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ جی حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے نرم ہو جاتا، زرہ بن لیتے لوہے سے، لیکن اتنا بڑا کمال ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن لوہے کی عادت ہے کہ یہ نرم ہو جاتا ہے، لوہا آگ کے ذریعے نرم ہو جاتا ہے، اس کی عادت میں نرم ہو جانا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے اس کو بھی موم کر دیا جس کی عادت و حقیقت میں بھی نرم ہونا نہیں۔ غار حرا کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے، امام الانبیاء گئے، اس سر انور داخل کرتے گئے، وہ پتھر موم ہوتا گیا، وہ نرم ہو کے پھیلتا گیا، میرے آقا اندر داخل ہوتے گئے، پتھر موم ہو کے پھیلتا گیا ہے۔ اور اود پہاڑ، نبی پاک نے فرمایا یہ اود ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک نے پتھروں کے اندر نرمی پیدا فرما دی۔ آج کہتے ہیں جو محبت نہ کرتا ہو نا، جس میں بالکل محبت ہی نہ ہو، کہتے ہیں بڑا سنگ دل ہے یار، بڑا سنگ دل ہے۔ نبی پاک نے اپنی محبت اس میں ڈال دی ہے کہ جس کی حقیقت میں بھی محبت نہیں، نرم ہونا نہیں ہے۔ فرمایا وہ پتھر آج بھی مجھے یاد ہیں جو پتھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔
کمال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو جو کمال عطا کیے وہ بہت بڑے کمالات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جاننے کا ملکہ تھا، ہوا جنات مسخر تھے، پرندوں کی بولیاں جان لینا بہت بڑا کمال تھا پیغمبر علیہ السلام کا، مانتے ہیں بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن جب زہر آلود گوشت، بکری کا گوشت زہر آلود پیش کیا گیا تو زہر آلود گوشت نے بول کر کہا، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت و طاقت آ گئی کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ یہ بڑا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو اشارہ کیا، پتھروں نے تسبیح پڑھی، پتھروں سے تسبیح پڑھا لینا، درختوں کو اشارہ کیا، درختوں کو چلنے کا سلیقہ آ گیا۔ تو یہ کمال ہے۔ سلیمان علیہ السلام، ہوا آپ کے تابع تھی، آپ ہوا تابع اللہ نے فرما دی، والے سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر۔ سلیمان علیہ السلام صبح نکلتے تھے، 1 مہینے کی مسافت ہو جاتی ہے، شام کو نکلتے ہیں 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی ہے۔ جانا پڑتا تھا، جہاں کا ارادہ ہے وہاں جانا پڑتا تھا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو جانا نہ پڑتا تھا، جہاں جانے کا ارادہ ہوتا تھا وہ جگہ ہی چل کے آ جایا کرتی تھی، وہی حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ معراج کی رات جب معراج سے واپس آئے تو آپ بیت المقدس کو اٹھا کر دار ارقم میں رکھ دیا، میرے محبوب یہ بیت المقدس دیکھ کے نشانیاں بتاتے جاؤ۔ آپ اندازہ فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام طور پہ کلام لینے گئے، جی طور پہ جانا پڑا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کو جانا نہیں۔ اللہ کا حبیب جہاں ہے وہاں خدا کا کلام ہے نا۔ صورتیں مکی بھی ہیں کہ مدنی بھی ہیں، اللہ کا کلام ہے نا، کہ اللہ کا کلام مکی بھی اور مدنی بھی۔ اللہ کا حبیب چونکہ مکی وہ صورتیں کہ جو ہجرت سے پہلے ہوئی نازل ہوئی ہیں، تو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اللہ کا حبیب مکہ میں ہے تو قرآن مکی بن گیا، مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ میں ہے، قرآن مدنی بن گیا ہے۔ جہاں مصطفیٰ علیہ السلام ہے اللہ کا کلام وہاں نازل ہو رہا ہے، وہاں اتر رہا ہے۔ شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، کمالات ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب انہیں سب کمالات کو اپنی ذات میں جمع فرما لو۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے حبیب ان سارے کمالات کو اپنی ذات بابرکات میں، اپنی ذات میں جمع فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں جمع کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے، لیکن وہ مردہ جس میں کبھی روح ہوا کرتی تھی، کبھی حیات ہوا کرتی تھی، نبی پاک نے تو اس کو حیات عطا کر دی کہ جس کی حقیقت میں بھی حیات نہیں۔ جی پتھر کنکر ہیں، ان کنکروں تو جان تو کیا ایمان مل گیا۔ جی تسبیح کی آواز کنکروں سے آنے لگی، پتھروں سے آنے لگی۔ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہلے نہیں تھا، کھجور کا سوکھا ہوا تنا ہے، جی سوکھا ہوا، سوکھی لکڑی ہے، اس کے ساتھ نبی پاک ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں۔ اب منبر بن گیا، یہ بڑی تفصیل ہے، منبر بن گیا۔ نبی پاک جب منبر پہ آتے ہیں تو اب کیا ہوا؟
وہ سوکھی لکڑی فراق مصطفیٰ میں رونے لگ گئی، ایسی روئی کہ جیسے بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ روتا ہے۔ صحابہ کبار مسجد میں ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے پر رونے والا نظر نہیں آ رہا، رونے والا کہاں ہے، دیکھا جائے کہاں ہے۔ دیکھ کے اتنے میں دیکھا مصطفیٰ علیہ السلام منبر سے اتر کر آپ جو ہے اس تنے کے پاس گئے، اسے سینے سے لگایا، اب ایسی آوازیں آنے لگی جیسے بچھڑا ہوا بچہ ماں کی چھاتی سے لگ کر سسکیاں بھر کے روتا ہے۔ اب جناب یوں رونے کی آوازیں آنے لگیں، نبی پاک نے کلام فرمایا، منبر پہ آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات دی؟ فرمایا یہ لکڑی، یہ استن حنانہ میرے فراق میں رو رہا ہے، میں نے اسے اختیار دے دیا ہے، اختیار مصطفیٰ دیکھ، میں نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ اے کھجور کے درخت، اے کھجور کے تنے، اے سوکھی لکڑی، یہ بتا اگر چاہو تو تجھے جنت کے اندر لگا دیا جائے، جنتی تیرا پھل کھایا کریں گے۔ جنتی تیرا پھل کھایا کریں گے، تجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ اللہ موتی و انا قاسم، دینے والا تو میں ہوں نا، رب نے یہ مجھے اختیارات دے دیے ہیں، اللہ نے مجھے تقسیم کرنے کا اختیار دیا ہے، لہذا یہ بھی اختیار ہے، اس لیے تو فرمایا صحابہ کبار کو جنت عطا کر دی، دنیا میں جنت مل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں ابو بکر تو جنتی، عمر عشرہ مبشرہ صحابہ کو دنیا میں بشارت دے دی، فرمایا تم جنتی ہو، جنت کی سند عطا کر دی ہے، کیونکہ رب نے اختیار دیا ہے، یہ اختیار مصطفیٰ تھا کہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب خزانہ میرا ہے، تقسیم تیری ہے۔ جی خزانہ میرا، مالک میں ہوں، تقسیم تیری ہے، کسی کو کچھ بھی ملے گا، جتنا بھی ملے گا، جب بھی ملے گا، آہا صدقہ مصطفیٰ ہوگا۔ تو پھر جب سب کچھ انہی سے ملا، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئیں حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کیوں نہ کہوں، ہر وقت مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہ کروں؟ اس لیے تو مومنین، اگر مومن نیا مکان بنایا ہے، ذکر مصطفیٰ، میلاد کی محفل، مکان تبدیل کیا ہے، میلاد کی محفل، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، میلاد کی محفل، جناب شادی ہوئی، میلاد کی محفل، ہر خوشی میں اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ کی محفل کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ بھائی یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ خوشیاں بھی ملی ہیں تو یہ بھی کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم دنیا میں بھی نہ آتے۔ جی دنیا میں بھی آئے ہو، یہ دنیا بھی ہے تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ بھی کرم مصطفیٰ ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، اپنے اپنے گھروں میں اپنی توفیق کے مطابق ذکر مصطفیٰ کی محافل ضرور کیا کرو، میلاد پاک کی محافل ضرور، باہر سے بے شک نہیں بلا سکتے، نہیں صحیح، اپنے گھر والے احباب ہیں، ایک گھر کی محفل بنائیں، درود پاک پڑھیں، نبی پاک کا ذکر کریں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ یقین کر لیں میلاد کی محفل اپنے گھر میں منائیں، وہ گھر رحمتوں کا محور و مرکز بن جائے۔ گھر میں دیکھو نا، ایک قانون ہے کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو رحمت کے ملائکہ فرشتے آیا کرتے ہیں، کہ جس گھر میں
نبی پاک کا ذکر ہوگا، اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے گا، یقیناً خود رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی، گھر رحمت ہی بن جائے گا۔ اس گھر میں نہ وبا آ سکتا ہے، اس گھر میں نہ کبھی تنگی آ سکتی ہے، نہ وہاں جناب کوئی جادو ہو سکتا ہے، نہ وہاں نظر بد آ سکتی ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رحمتیں جو نازل ہو رہی ہیں۔ جی اس لیے اپنے گھروں کے اندر ضرور سب کو محفل میلاد کرنی چاہیے، ذکر مصطفیٰ کی محافل منعقد کرنی چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو سراپا رحمت بن کے آئے ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے، یقیناً ہمیں رحمتیں ملیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کے ذکر پاک کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ جن لوگوں نے بھی، جو بھی لوگ اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہوئے ہیں، شرکت کی ہے، رب کائنات اپنے محبوب کے وسیلے سے رب العالمین دین دنیا کی انہیں کامیابیاں عطا فرما، انہیں دین دنیا کے اندر فتح و نصرت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ سنا کر، پھر پڑھیں سر کو جھکا کر، بھی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، صلوات اللہ علیکہ،
از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں سب کیجے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل یا رب العالمین. اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور بابرکت محفل کے صدقے مولا ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. اللہ پاک جن جن حضرات نے اس بابرکت محفل کے اندر شرکت کی ہے، حاضری دی ہے، اللہ پاک جنہوں نے اس ذکر پاک کو سنایا ہے، اللہ پاک سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما. یہاں جو حضرات حاضر تھے یا یہاں سے باہر جو حضرات بھی اس پروگرام کو اور ہمارے اس محفل کو سنا رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت تامہ عطا فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو تنگ دست ہیں مولا کائنات انہیں خوشحالی عطا فرما. یا رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے مولا، اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک کے صدقے یا رب العالمین ہم سب کو دین دنیا کے اندر عزتیں اور عظمتیں عطا فرما. ہم سب کو دین دنیا میں فتح و نصرت عطا فرما. ہم سب کے جتنے آباء و اجداد، امہات، رشتہ دار، عزیز و اقارب، چھوٹے بڑے احباب دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، یا رب العالمین سب کی بخشش فرما. اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرما. سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ پاک تو ارحم الراحمین ہے، اپنے محبوب پاک کے اس ذکر پاک کے صدقے، میلاد پاک کی اس بابرکت محفل کے صدقے یا رب العالمین ہمیں اپنے حبیب کی پکی، سچی اور حقیقی محبت عطا فرما. زندہ رہیں تو اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.